رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ آرزو وہ جستجو باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی حکیم و علیم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اور انہی میں ایک قربانی بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی میں بھی بہت سے حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ قربانی ہر سال آتی ہے، لیکن ہم جوں کہ توں ہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اصلاح نہیں۔ شاید ہم نے قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا اور کھلانا سمجھ رکھا ہے۔ ہمیں قربانی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، قربانی کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں قربانی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کے چند مقاصد کا تذکرہ کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی سے ہمیں جو سب سے پہلا سبق اور درس ملتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا سبق ہے، درس ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ کی، بلکہ فوراً اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہی ایک بندہ مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ ایمان والوں کا تو یہ قول ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور آگے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور ہمارے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اہم ہونا چاہیے، چاہے وہ بات مال کی قربانی کی ہو یا جان کی قربانی کی۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے یا جان قربان کرنی پڑے تو بھی ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو فوراً لبیک کہنا چاہیے۔ دیکھیے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً لبیک کہا اور اللہ کے حکم کو مانا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں قربانی سے جو سب سے پہلا درس اور سبق ملتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا سبق ہے، درس ہے۔ اور اسی طرح ہمیں قربانی سے جو دوسرا سبق اور درس ملتا ہے وہ تقوی و اخلاص کا سبق ہے، درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے ضمن میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ، صرف ایک اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم قربانی کے ساتھ دیگر اعمال صالحہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہمیں قربانی سے جو دوسرا سبق اور درس ملتا ہے وہ تقوی اخلاص کا سبق ہے، درس ہے کہ ہمارا ہر نیک کام صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی ہم جو بھی کام کریں تو اس مقصد سے کریں کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح قربانی سے ہمیں جو تیسرا سبق اور درس ملتا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے، درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی چیز قابل قبول ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور وہ چیز کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں جو سنت رسول اور کتاب اللہ سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ اور یہی پیغام ہمیں ہر سال قربانی کے جانور سے ملتا ہے کہ جو انسان عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو ان کی قربانی قبول ہوگی، اور جو انسان بغیر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں، صرف گوشت کھانے کے مترادف ہیں۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ماموں یا خالوں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانوروں کو قربان کر دیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شاتک شات لحم، کہ نماز سے پہلے قربانی کرنا قربانی نہیں ہے، صرف گوشت ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے سنو، کہ جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو قربان کیا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر اپنے جانوروں کو قربان کیا تو اس کی قربانی قبول ہوگی، اور یہی مسلمان کی سنت پائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہمیں قربانی سے جو تیسرا سبق اور درس ملتا ہے وہ سنت کا سبق اور درس ہے، اور اسی طرح ہمیں قربانی سے جو چوتھا سبق اور درس ملتا ہے وہ خدمت خلق کا سبق ہے۔ قربانی یہ کہتی ہے کہ دیکھو، اپنی زندگی میں کبھی بھی خدمت خلق کو نہ بھولنا، اور اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ غریب لوگوں کے لیے نکالتے رہنا، اور اگر تمہیں اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودگی مطلوب ہے تو تم لاچار غریب مسلمانوں کی خبر گیری کرتے رہنا، اور ہمیشہ غریب مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کرنا، اس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلیم کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے متعلق رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کا گوشت تم بھی کھاؤ اور بھوکے غریب مسلمانوں کو بھی دو۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے گوشت سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور لاچار غریب مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور فائدہ اٹھانے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کا گوشت تم بھی کھاؤ اور ان مسکین مسلمانوں کو بھی کھلاؤ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہمیں قربانی سے جو چوتھا سبق اور درس ملتا ہے وہ خدمت خلق کا درس ہے کہ ہم جب بھی کچھ کھائیں پئیں تو دوسروں کا بھی خاص خیال رکھیں، اور بالخصوص ان غرباء کا جن کا حق اللہ نے ہمارے مال میں مقرر فرما رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں قربانی سے آخری اور بنیادی سبق اور درس یہ ملتا ہے وہ سارے قربانی کا درس ملتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اظہار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کے غم خوار اور غم گسار بنیں، اور ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر کسی نے بکرے کی سیری ہدیہ کے طور پر پیش کی تو انہوں نے عرض کی کہ یہ میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں بھائی اور ان کے بچے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں، لہذا تم ان کے پاس لے چلو۔ تو اس نے یہ سیری دوسرے صحابی کے گھر پہنچا دی۔ جب یہ سیری دوسرے صحابی کے گھر پہنچی تو اس نے بھی یہی جواب دیا، اور تیسرے صحابی کے گھر یہ گوشت پہنچا دیا۔ چنانچہ اسی طرح 7 گھروں میں یہ چکر کاٹ کر واپسی
پہلے صحابی کے گھر میں پہنچایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو اپنے اوپر اہمیت دیتے تھے، خواہ خود کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو، یعنی سخت بھوک پیاس کی شدت میں یہ اپنا کھانا دانا دوسروں کو دے دیتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میری اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ قربانی ایک جامع عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ ہمیں قربانی سے جو سب سے پہلا سبق اور درس ملتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا سبق ہے، درس ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں۔ اور ہمیں قربانی سے جو دوسرا سبق اور درس ملتا ہے وہ تقوی و اخلاص کا سبق ہے، درس ہے کہ ہمارا ہر نیک کام صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور ہمیں قربانی سے جو تیسرا سبق اور درس ملتا ہے وہ سنت کا سبق ہے، درس ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور اسی طرح ہمیں قربانی سے جو چوتھا سبق اور درس ملتا ہے وہ خدمت خلق کا درس ہے، سبق ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کھائیں پئیں تو دوسروں کا بھی خاص خیال رکھیں، اور بالخصوص ان غرباء کا جن کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں مقرر فرمایا ہے۔